حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں موجود ہے، راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرنے کا انداز دیکھیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جان کو پیدا فرمایا، ہر جان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو تین چیزیں رب کریم نے لکھ دیں اس کے لیے۔ ہر جان کو پیدا کیا تو اللہ نے لکھ دیا، کیا لکھا؟ اس کا رزق کتنا ہے یہ بھی رب نے لکھ دیا، عمر کتنی ہے، زندگی کتنی ہے یہ بھی رب نے لکھ دیا، اور جو اس پر مشکلات آئیں گی وہ بھی اللہ نے لکھ دی۔ اس کی حکمت کے تقاضوں کے تحت جو مشکلات آئیں گی انسان کی گناہوں کی معافی کا سبب بنے گی، نیک ہے تو درجات کی بلندی کا سبب بنے گی۔ تو جو مشکلات اس کی طرف آئیں گی، جو مصیبتیں، بیماریاں، تنگیاں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے تقاضوں کے تحت آئیں گی۔ اب انسان یہاں گھبرایا رہے، مایوس ہو جائے۔ ایک بات اب ذرا یہاں صوفیاء کہتے ہیں وہ بھی سمجھنے والی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ جس رب کی طرف سے تو کرم قبول کرتا ہے نا، اس کی طرف سے آزمائش بھی قبول کر۔ وہ کریم جو تیرے اوپر رحمت کے دروازے کھولتا ہے، کبھی اپنی حکمت کے تقاضوں کے تحت تجھے کسی مشکل میں ڈالے تو اسے بھی تھوڑا سا قبول کر۔ ایسا نہ ہو کہ میٹھا ہے تو فٹافٹ تو قریب کرے، اور اگر تھوڑا سا تجھے کوئی ترش رویے سے، ترش جگہ سے گزرنا پڑے تو پھر تو گھبرا جائے۔ تو اپنے مالک کے سپرد جب اپنے آپ کو کر دے گا، پھر تیری طبیعت سکون میں آ جائے گی، تیرا قلب ٹھنڈک میں آ جائے گا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کھا رہے تھے، ایک ٹکڑا اس کا، ایک خاش اس کی اپنے ہاتھ سے نکال کر کے ایاز کو کھانے کے لیے دی، ایاز فٹافٹ کھا گیا۔ بعد میں ایک ٹکڑا محمود نے اپنے منہ میں ڈالا تو بڑا کڑوا محسوس ہوا مالٹا، تو اس نے اس کو تھوک دیا اور ایاز کی طرف دیکھ کے کہنے لگا بہت ترش تھا، بہت کڑوا تھا، کس طرح تم کھا گئے؟ اللہ اکبر۔ تو ایاز نے جو بات کی وہ ہمیں سمجھاتی ہے کہ بندے کا رشتہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ ایاز کہنے لگا کہ ساری زندگی تیرے ہاتھوں سے میٹھے کھائے، آج ایک کڑوا آیا تھا تو میں اگر اسے تھوک دیتا یہ کوئی آئین وفاداری تو نہ ہوا۔ انسان کو اللہ کی طرف سے نعمتیں آتی جائیں، رحمتیں آتی جائیں، تندرستیاں آتی جائیں، لیکن کسی جگہ ذرا کمزوری دیکھنی پڑے تو انسان اس جگہ ٹھہر جائے، اس جگہ وہ گھبرا جائے، وہم کا شکار ہو جائے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ان چکروں میں پڑ جائے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اب یہ کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے اپنی ساری توجہات کا مرکز دنیا والوں کو بنا لیا ہے۔ دنیا والوں کو کیسے راضی کرنا ہے، ان کو کیسے سیٹ رکھنا ہے، لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو کس طرح کر کے مضبوط کرنا ہے، بس اسی میں ہمارے صبح و شام گزر جاتے ہیں۔ اپنے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضور نے نصیحت فرمائی، فرمایا یقین رکھو اے عبداللہ ابن عباس، یقین رکھو کہ اگر ساری دنیا متفق ہو جائے تمہیں نفع پہنچانے میں تو تمہیں نفع پہنچا نہیں سکتی، مگر وہ جو تمہارے لیے تمہارے رب نے لکھ دیا ہے۔ لوگ تمہیں نفع پہنچانا چاہیں تو پہنچا سکتے نہیں، اور فرمایا اگر ساری امت متفق ہو جائے کچھ نقصان پہنچانے میں تو نقصان پہنچا نہیں سکتے، مگر یہ کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ نہ تمہارا کوئی نفع کر سکتا ہے، نہ کوئی تمہارا نقصان کر سکتا ہے، ہوگا وہ جو اللہ کی مشیت کا تقاضا ہوگا، خدا کی رحمت کا تقاضا ہوگا۔ اب کرنے کا کام تو یہ ہے کہ ساری توجہات کا مرکز اللہ رسول کو بنایا جائے۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس زبان نور پر کس قدر زیادہ یقین کامل حاصل ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم 313 سے کہتے ہیں کہ چلو جہاد کے لیے تو وہ نکل پڑتے ہیں، 1000 سے مقابلہ کرنا ہے تو وہ تیار نظر آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کہتے ہیں خندق میں چلو تو وہ تیار نظر آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو وعدہ ان کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ منوعاً اس وعدے پر توجہ کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہمارا بھروسہ اللہ رسول پہ مضبوط ہو جائے، وہ وعدے جو ہمارے ساتھ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں کہ سچ بولو گے تو نجات پا جاؤ گے، وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ 2 چیزوں کی تم مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا کہ 2 جبڑوں کے درمیان جو تمہاری زبان ہے اس کی مجھے ضمانت دے دو، اور ایک تمہاری 2 ٹانگوں کے بیچ جو شرمگاہ ہے تو مجھے اس کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو وہ ساری چیزیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لیے رکھی ہیں، ہمیں ان چیزوں پر توجہ کرنی ہے، ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ وعدے جو اللہ رسول نے ہمارے ساتھ کیے ہیں یہ سب سے زیادہ مضبوط ہیں۔ اسی طریقے سے اگر رحمت خداوندی کی طرف انسان کا خیال جائے، اللہ کے کرم کی جانب اس کی توجہ جائے، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ یقین کریں جن لوگوں کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا کرم کرنے والا ہے، تو پھر خدا بھی ان پر بڑی ہی رحمت فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے بڑی ہی آسانیاں کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھنا واجب ہے، ضروری ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو، اچھا گمان۔